بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مشق ہے، اس میں پہلے جملے میں فاعل مذکر ہے، یعنی جو ہمارا مخاطب ہے وہ مذکر ہے، اور دوسرے جملے میں مخاطب مؤنث ہوگا۔ تو اس کی مشق ہے کہ واحد مذکر مخاطب کے لیے مضارع کیسے استعمال کرتے ہیں اور واحد مؤنث مخاطب کے لیے۔ جیسے پہلا جملہ ہے اتعرف اللغت العربیہ یا سیدی۔ تو یہاں جیسے کسی آدمی سے بات ہو رہی ہے اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اتعرف اللغة العربیہ، کہ کیا آپ کو کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ تو یہی سوال اگر ہم خاتون سے پوچھیں گے، جو اس کے بالکل سامنے جملہ لکھا ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ سید کے بجائے سیدہ ہے، یعنی ہم کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں۔ تو مضارع کا صیغہ بھی پھر بدل گیا، وہاں مؤنث مخاطب کے لیے یا نون ہم ایڈ کرتے ہیں، تو اتعارفو کے بجائے اتعارفین استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ عربی جانتی ہیں؟ یہاں ہوگا اتعارفین اللغت العربیہ۔ اسی طرح نیچے جو سوالات آ رہے ہیں وہ پہلے نہیں، وہ سوال ہم نے کسی مرد سے پوچھے، آپ نے ان کو مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی مخاطب آپ کے اگر مؤنث ہو تو ہم کیسے صیغہ لائیں گے یہ آپ نے بتانا ہے۔ جیسے ماذا تأکل یا محمد، محمد سے ہم پوچھ رہے ہیں، تأکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھانا ماذا تأکل یعنی تم کیا کھا رہی ہو اے محمد۔ تو اگر ہم یہ سوال آمنہ سے پوچھیں تو کیسے پوچھیں گے؟ آمنہ تم کیا کھا رہی ہو؟ ماذا تاکلین یا فاطمہ بالکل صحیح، یا آمینہ۔ یہاں نون ایڈ کر دیں گے، ہاں، ماذا تأکلین یا آمنہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے این تجلس فی الفصل یا احمد، یہاں احمد سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ این تجلس فی الفصل۔ فصل کا لفظ کئی دفعہ آ چکا، کلاس روم کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یجلسو کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ جلسہ ماضی ہوتا ہے اور یجلسو اس کا مضارع بیٹھنا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ احمد تم کلاس میں کہاں بیٹھتے ہو؟ تو اگر یہ سوال میں فاطمہ سے پوچھوں کہ فاطمہ تم کہاں بیٹھتی ہو کلاس میں، تو کیسے پوچھوں گا؟ این تجلسین فی الفصل یا فاطمہ۔ صحیح، این تجلسین فی الفصل یا فاطمہ، تو تجلسو کے بجائے تجلسین۔ اگلا جو جملہ ہے متی تذهب الی المستشفى یا ابی، ابا جان آپ ہسپتال کب جائیں گے؟ ٹھیک ہے، مستشفیٰ ہسپتال ہے، متا کب کے لیے ہوتا ہے، وقت پوچھنے کے لیے۔ تو اے ابا آپ ہسپتال کب جائیں گے؟ تو اگر یہ سوال میں والدہ سے کروں گا تو کیا بولوں گا؟ متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي؟ متی تذهبین الی المستشفى یا امی۔ ٹھیک ہے، تو تذهبو کے بجائے تذهبین، متی تذهبین الی المستشفى یا امی۔ اگلا ہے سوال ماذا تقول یا اخی، تقولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ یہ کوئی بات کہنا، اس لیے آتا ہے نا، کچھ کہنے کے لیے۔ تو ماذا تقول یا اخی، کہ اے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگر یہ میں بہن سے کہوں یا بہن سے پوچھوں کہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیسے بولیں گے؟ ماذا ماذا تقولین یا اختی۔ ماذا تقول يا ہم، ماذا پھر سے، تقولین یا ہاں ٹھیک ہے، ماذا تقولین یا اختی، ماذا تقولین یا اختی، کہ اے بہن تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگلا جملہ ہے نمبر 6 متی ترجع من المدرسہ یا علی، علی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ علی تم، یرجع کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، تو علی تم اسکول سے کب واپس آتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوال خدیجہ سے کریں تو کیا پوچھیں گے؟ متى ترجعين من المدرسة يا فاطمة؟ ٹھیک ہے،
متى ترجعين من المدرسة صحیح یا ہے. خدیجہ. تو ترجعو کے بجائے ترجعین. متى ترجعین من المدرسة یا خدیجہ. ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے الی من تکتب هذه الرسالة یا بشیر. ہم بشیر سے پوچھ رہے ہیں کہ بشیر، رسالہ خط کو کہتے ہیں، تو یہ جو خط ہے الی من تکتب، تم کس کو لکھ رہے ہو، یہ خط کس کو لکھ رہے ہو. تو اگر ہم یہ سوال خاتون سے کریں، فرض کریں ہم فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خط کس کو لکھ رہی ہو، تو کیسے ہم بولیں گے؟ إلى من تكتبين هذه الرسالة يا فاطمة؟ صحیح. الی من تکتبین هذه الرسالة یا فاطمہ. اگلا ہے جملہ نمبر 8. ای سورہ تحفظ الان یا اخی. ٹھیک ہے. ای سورہ تحفظ الان یا اخی، کہ اے بھائی، الان ہوتا ہے اس وقت، ابھی. اس وقت کون سی صورت تم یاد کر رہے ہو، تم کون سی صورت اس وقت حفظ کر رہے ہو. تو اگر میں بہن سے پوچھوں گا کہ تم کون سی صورت حفظ کر رہی ہو، تو کیا بولوں گا؟ أي سورة تحفظين الآن يا أختي؟ صحیح. ای سورہ تحفظین الان یا اختی. ٹھیک ہے جی. جملہ نمبر 9. اتفہم الدرس جیدا یا حامد. کہ حامد، کیا تمہیں سبق اچھی طرح سمجھ آتا ہے یا آ رہا ہے. تو خاتون سے پوچھیں، اگر فرض کریں آمینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو اس سبق کو، تو ہم بولیں گے أتفهم أتفهمين. ٹھیک ہے، اتفہمین. باقی جملہ ایسے ہی رہے گا، اتفہمین الدرس جیدا یا آمینہ. اور آخری جملہ ہے اس میں ہمارے پاس، متى تغسل هذا القمیص یا یاسر. یاسر، یہ قمیص تم کب دھو گے. تو اگر میں فاطمہ سے پوچھوں کہ یہ قمیص کب دھو گی، متى متى تغسلين هذا القميص يا فاطمة. تغسلين هذا القميص؟ متى تغسلین هذا القمیص یا فاطمہ. ٹھیک ہے. تو ان سب جملوں میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہمارا مخاطب مذکر ہے، اور وہاں جو ہم مضارع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، بس اس کے شروع میں تا آ رہا ہے، آخر میں ہم کسی حرف کا اضافہ نہیں کرتے. تعریفو، تأکلو، تجلسو. جو اس کا پہلا لفظ ہوتا ہے نا مضارع کا، اس میں یا ہوتا ہے، تو بس ہم یا کو تا سے بدل رہے ہیں مذکر مخاطب میں، آخر میں ہم کچھ ایڈ نہیں کرتے. لیکن جب ہماری مخاطب مؤنث ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم آخر میں یا نون بھی ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے یہ مذکر میں کہا تعریفو، تم جانتے ہو، تو ہم نے مؤنث مخاطب میں کہا تعریفینا، تم جانتی ہو. اسی طرح سب جملوں میں ہوا. تأکلو، تم کھاتے ہو یا کھا رہے ہو. تأکلینا، تم کھا رہی ہو. تجلیسو، تم بیٹھتے ہو. تجلیسینا، تم بیٹھتی ہو. تذہبو، تم جاتے ہو یا جاؤ گے. اور تذہبینا، تم جاؤ گی. تقولو، تم کہہ رہے ہو. تقولینا، تم کہہ رہی ہو. ترجعو، واپس آتے ہو، لوٹتے ہو. ترجعینا، لوٹتی ہو. تکتبو، لکھ رہے ہو. تکتبینا، لکھ رہی ہو. تحفظو، یاد کر رہے ہو، اور تحفظینا، یاد کر رہی ہو. تفہمو ہے کہ سمجھ رہے ہو. تفہمینا، سمجھ رہی ہو. اور آخری ہے تغسلو، یعنی دھو گے، اور تغسیلینا، ہوگی. واضح ہے، ہر جگہ واحد مؤنث مخاطب میں ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں مضارع کے آخر میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلی جو مشق ہے اس میں بھی ہم اسی طرح ہے کہ مخاطب ہمارا پہلا مذکر ہے پہلے جملے میں، دوسرے جملے میں مخاطب ہمارا مؤنث ہے. لیکن ایک اور فرق ہے کہ یہ جو مشق ہے یہاں پہ ہمارا مخاطب جمع ہے. ابھی جو ہم نے مشق پڑھی ہے وہاں ہر جگہ مخاطب واحد تھا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہر جگہ ایک بندے سے ہم بات کر رہے تھے. لیکن اس مشق میں جو جملے آ رہے ہیں یہاں زیادہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. جیسے آپ پہلا جملہ دیکھیے،
این تذهبون یا اخوان، اخوان بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، تو ہم زیادہ لڑکوں سے بات کر رہے ہیں، یہاں ہمارا مخاطب جمع ہے اور مذکر ہے، تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ اے بھائیوں تم کہاں جا رہے ہو، این تذهبون یا اخوان، ٹھیک ہے، تو یہ جمع مذکر مخاطب، اور سامنے والا جو جملہ ہے یہاں جو سچویشن ہے یہ بھی مخاطب کی ہے، لیکن یہاں مخاطب ہمارا جمع ہے اور مؤنث ہے، تو ہم بہنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بہنوں تم کہاں جا رہی ہو، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں جتنے جملے نیچے 10 جملے آ رہے ہیں ان سب میں مخاطب جمع مذکر ہے، ہم اس کو پھر چینج کریں گے سچویشن کو، ہم جمع مؤنث ہمارا مخاطب ہوگا اور اس کے لیے ہم فعل استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور باقی فعل کے صیغے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جمع مذکر ہے مخاطب کا وہاں واو نون ایڈ ہوتا ہے، جو جمع مؤنث ہے وہاں صرف نون ایڈ ہوتا ہے، آخری حرف ساکن کرتے ہیں اور اس کے بعد نون ایڈ کرتے ہیں، جیسے ہم نے بھائیوں سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو ہم نے کہا کہ تذہبونا، بہنوں سے جب پوچھیں گے تو ہم کہیں گے تذہبنا، کہ اے بہنوں تم کہاں جا رہی ہو، اینا تذہبنا یا اخوات، ٹھیک ہے جی، واضح ہے؟ اس میں سمجھ گئے نا کہ کیا کرنا ہے، تو اس میں جیسے نیچے والا جملہ ہے، جملہ نمبر 2، اینا تسکنون یا رجال، رجال مردوں کو کہتے ہیں، ہم کچھ مردوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تسکنو اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا، رہائش رکھنا، این تسکنون یا رجال، اے آدمیوں تم کہاں رہتے ہو، کلیئر ہے؟ اگر ہم یہی سوال خواتین سے کریں کہ اے عورتوں تم کہاں رہتی ہو تو ہم کیسے بولیں گے؟ أين تسكن يا نساء؟ بالکل صحیح، این تسکن یا نساء، اب یہاں ذرا یہ دیکھیے گا کہ جو یس کنو ہے نا اس کا آخری حرف نون ہے، اس لفظ میں نون اپنا ہے نا، اس کا لاسٹ لیٹر ہے ہی نون، اور پھر ایک نون ہم ایڈ کریں گے جمع مؤنث کی وجہ سے، تو یہاں چونکہ دو نون اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کو ہم شد دے دیں گے، اس نون کو لکھیں گے ایک ہی دفعہ لیکن اوپر اس کے شد ڈال دیں گے، این تسکن یا نساء، اے عورتوں تم کہاں رہتی ہو، اگلا جملہ ہے القہوہ تشربون ام الشائے یا اخوان، کہ اے بھائیو القہوہ کہ کیا تم کافی پیو گے، تشربون تشربون پینے کے لیے، کیا تم لوگ کافی پیو گے، ام یا الشائے چائے پیو گے، تو اگر ہم یہ سوال بہنوں سے پوچھیں کہ تم کافی پیو گی یا چائے پیو گی تو کیسے پوچھیں گے؟ القهوة تشربنا أم الشاي يا أخوات؟ بالکل صحیح، القہوہ تشربنا، یعنی تشربونا کے بجائے ہم کہیں گے تشربنا، القہوہ تشربنا ام الشائے یا اخوات، کہ بہنوں تم کافی پیو گی یا چائے پیو گی، تو آپ سمجھ گئے ہیں یہاں ہم نے ہر جگہ اس کو فاعل کو مؤنث کرنا ہے، اس کو باقی جو جملے ہیں نا اس مشق کے، یعنی ہم نے جملہ نمبر 3 تک کر لیا، بقیہ آپ لوگ کر کے مجھے اس میں یعنی بھیج دیجیے گا گروپ میں، تو اس کو اپنے طور پہ کیجیے گا، باقی جو ایکسرسائز ہے، اگلی ایکسرسائز ذرا دیکھ لیتے ہیں، صحیح، یہاں پہ بھی ہم نے ایسا کرنا ہے کہ جو فاعل ہے اس کو جمع میں ہم نے استعمال کرنا ہے، جیسے پہلا جملہ دیکھیے، انا افہم الدرس جیدا، انا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ میں جب یعنی ایک بندہ اپنے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے، بولنے والا اپنے بارے میں کچھ کہے تو وہاں ہم انا بولتے ہیں، انا یعنی میں، اور آگے اس کے بعد آپ دیکھیں مضارع میں بھی افہمو، افہمو شروع میں الف آ رہا ہے نا، یفہمو تفہمو افہمو، یہ جو الف ہم مضارع کے شروع میں لاتے ہیں کون سے صیغے میں آتا ہے؟ واحد متکلم میں، یہ واحد متکلم میں آتا ہے، انا بھی واحد متکلم کے لیے ہے، تو انا افہمو
یعنی میں سمجھ رہا ہوں الدرس سبق کو جیدن اچھی طرح. تو یہ سچویشن واحد کی ہے. ایک آدمی جو بات کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں سبق اچھی طرح سمجھتا ہوں. اب ہم نے اس کو بدلنا ہے. ہم نے یہی جملہ جمع کے لیے استعمال کرنا ہے. یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہیں یا بلکہ دو سے زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہمیں مشترکہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پوری کلاس ہے، فرض کیجیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، تو وہاں انا کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نحنو. جیسے ہم اردو میں کی جمع ہم استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں ہم کے لیے ہم نحنو بولتے ہیں. نحنو، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے نحنو، نحنو کا مطلب ہے ہم. اور فعل میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع میں جو تثنیہ متکلم اور جمع متکلم میں ہم شروع میں نون استعمال کرتے ہیں، آخر میں کوئی حرف ایڈ نہیں کریں گے. جسٹ جو پہلا لیٹر ہے یا ہوتا ہے نا پہلا لیٹر، ہم اس کو نون میں بدل دیتے ہیں. تو نحنو ہم، نفہمو ہم سمجھ رہے ہیں، الدرس سبق کو جیدن اچھی طرح. ٹھیک ہے، واضح. تو یہاں ہر جگہ واحد متکلم ہے، ہم نے اس کو جمع متکلم کے لیے استعمال کرنا ہے. تو انا افہم الدرس جیدن یعنی مجھے سبق اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے، اور نحنو نفہم الدرس جیدن ہم سبق اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. جی تو نیچے والا جملہ بتائیے ذرا. انا لا اذهب الى السوق كل يوم. انا ہے کہ میں، لا اذهب میں نہیں جاتا، الى السوق بازار، كل يوم روزانہ. تو ایک آدمی آپ بتا رہا ہے کہ جی میں روزانہ بازار نہیں جاتا. تو اگر زیادہ لوگ وہ یہ کہیں کہ ہم روزانہ بازار نہیں جاتے، ایسے کہیں گے. نحن لا نذهب إلى السوق كل يوم. صحیح. نحن لا نذهب الى السوق كل يوم. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جناب. انا جملہ نمبر 3. انا اشکرک یا استاذ. انا یعنی میں، اشکرو شکریہ ادا کرتا ہوں، کیا آپ کا، میں استاد میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ہم مل کے کہیں کہ استاد ہم آپ کا شکریہ کہتے ہیں، کیسے کہیں گے؟ نحن نحن نشكرك يا يا أستاذ. أستاذ. جی اب بولیے. نحن نشكرك يا أستاذ. نحن نشکرک یا استاذ. تو اشکرو کے بجائے اشکرو ہوتا ہے کہ میں شکریہ کہتا ہوں، ہم اشکرو میں الف کو بدل دیں گے نون سے، نشکرو، تو یہ جمع کے لیے ہوگا ہم شکریہ کہتے ہیں. نحن نشکرک یا استاذ، کہ استاذ ہم آپ کا شکریہ کہتے ہیں. نمبر 4. انا اجلس امام المدرس. انا میں، اجلس بیٹھتا ہوں، امام المدرس، امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہوں. تو کچھ لوگ اگر یہ کہنا چاہیں کہ جی ہم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیسے کہیں گے؟ نحن نجلس أمام المدرس. نحن نجلس امام المدرس. بالکل ٹھیک. نحن نجلس امام المدرس ہم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور آخری جملہ ہے اس ایکسرسائز میں. انا الان اکتب برقیہ. انا یعنی میں، الان اس وقت، اکتب لکھ رہا ہوں، برقیہ ٹیلی گرام. تو بجلی کا جو تار لکھا کرتے تھے پرانے زمانے میں اسے برقیہ کہتے ہیں. تو میں ٹیلی گرام لکھ رہا ہوں اس وقت. اگر زیادہ لوگ کہیں کہ جی ہم ٹیلی گرام لکھ رہے ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ نحن الآن نكتب. نحن الآن نكتب برقیہ. ٹھیک ہے. تو یہ واضح ہے. واحد متکلم میں شروع میں الف استعمال ہوتا ہے، جمع متکلم جب ہم مضارع کا بولیں گے تو ہم شروع میں نون استعمال کریں گے. تو افہمو ہے میں سمجھ رہا ہوں یا میں سمجھ رہی ہوں. نفہمو ہم سمجھ رہے ہیں یا ہم سمجھ رہی ہیں. اذہبو میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں.
اور نذهب ہم جاتے ہیں یا ہم جاتی ہیں. اشکرو میں شکریہ کہتا ہوں یا کہتی ہوں. نشکرو ہم شکریہ کہتے یا کہتی ہیں. اجلسو میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھتی ہوں. اور نجلسو ہم بیٹھتے ہیں یا ہم بیٹھتی ہیں. اکتبو میں لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں. اور نکتبو ہم لکھ رہے ہیں یا ہم لکھ رہی ہیں. واضح ہے جی یہ؟ Yes, sir. چلیں یہ بتائیے جی، یہاں ہر جملے میں سامنے دو آپشنز ہیں. جو درست صیغہ ہے وہ آپ نے آپٹ کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہاں اس جملے میں کون سا صیغہ استعمال ہوگا. ہیں یہ تمام صیغے مخاطب ہی کے. اس میں آپ نے بس یہ ذرا دھیان رکھنا ہے کہ کہاں ہمارا مخاطب واحد ہے، کہاں جمع ہے، کہاں مذکر ہے، کہاں مؤنث ہے. پہلا جملہ ہے فی ای سنہ یا فتات. اس میں ہمارا مخاطب ہے فتات. فتات کسی کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ لڑکی. فتات کہتے ہیں لڑکی کو. تو اس سے پتہ چلا کہ فتات ہماری مخاطب ہے نا، یعنی ہماری مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے اور وہ ایک ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واحد مؤنث مخاطب. تو جی بتائیے یہاں فی ای سنہ تدرس بولیں گے یا تدرسینہ بولیں گے؟ کیا لفظ آئے گا؟ پھر سے بتائیے. تدرس. تدرسینہ. ٹھیک ہو گیا. فی ای سنہ تدرسینہ یا فتات. اور تدرسو کہاں پہ آتا ہے؟ تدرسو کیوں نہیں آ سکتا یہاں پہ؟ کیونکہ تدرس مذکر میں آتا ہے، تدرسین مؤنث میں آتا ہے، اور مؤنث یہ ایک واحد مؤنث جس میں یا نون آخر میں آتا ہے مخاطب میں. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تدرسو ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر مخاطب ہمارا واحد مذکر ہوتا تو تدرسو آتا. بالکل ٹھیک ہے، یہاں تدرسینہ ہی آئے گا. مطلب اس کا واضح ہے، فی ای سنہ یعنی کون سے سال میں، تدرسین تم پڑھتی ہو، فتات یعنی اے لڑکی. دوسرا جو جملہ ہے اس میں ذرا ایک دفعہ پڑھ کے بتائیے ہمارا مخاطب کون ہے، کس سے ہم بات کر رہے ہیں؟ جلدی سے بتائیے. مذکر. احمد ہے نا مخاطب، تو احمد مذکر ہے اور واحد ہے، تو یہ واحد مذکر مخاطب. تو اب بتائیے کہ تعریفو استعمال ہونا چاہیے یا تعریفینہ؟ تعریف. تعریفو. بالکل، ابھی ہم نے پہلے جملے میں دیکھا ہے کہ تدرسینہ مؤنث کے ساتھ آتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہے نا، یہاں پہ ہمارا مخاطب مذکر ہے تو ہم تعریفو بولیں گے، تعریفینہ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر یہی سوال ہم خاتون سے کریں تو وہاں تعریفینہ آئے گا. باقی سوال جو ہے وہ واضح ہے. تعریفو یعنی کیا تم جانتے ہو اسم الطبیب. اسم یعنی نام، الطبیب ڈاکٹر کا، اس ڈاکٹر کا الذی یسکن امام بیتنا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے. اچھا، نمبر 3 میں ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ مخاطب کون ہے ہمارا؟ مؤنث جمع ہے مخاطب. بنات یا بناتی. بنات لڑکیوں کو کہتے ہیں. تو ایک تو پتہ چل گیا کہ جمع ہے، دوسرا پتہ چل گیا کہ مؤنث ہے، جمع مؤنث مخاطب. تو اب بتائیے جی، جمع مؤنث مخاطب میں تکتبونہ استعمال ہوگا یا تکتبنا؟ تکتبنا. تکتبنا. ٹھیک ہے. اور تکتبونہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مذکر جمع میں. مذکر جمع. بالکل صحیح، جمع مذکر مخاطب میں تکتبونہ آتا ہے. یہاں چونکہ مخاطب ہمارا جمع مؤنث ہے، تکتبنا آئے گا. بالکل صحیح.
اچھا، یہ جو پہلا لفظ ہے اس جملے میں لماذا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لماذا؟ کیوں؟ کیوں؟ لماذا تکتبنا الواجبات، یعنی تم جو یہ گھر کا کام ہے یا ہوم ورک ہے کیوں لکھ رہی ہو بالقلم الاحمر، احمر کہتے ہیں لال رنگ کو، یعنی ریڈ کلر کو. تو اے لڑکیوں یا اے میری بیٹیوں، تم یہ گھر کا کام جو ہے یہ لال قلم سے کیوں لکھ رہی ہو. ٹھیک ہے، تو تکتبنا آئے گا کیونکہ مخاطب ہمارا یہاں جمع مؤنث ہے. بہت اچھے. نمبر 4 بھی بتا دیجئے. افی وقت العمل یا ابنائی، یہاں ہمارا مخاطب ہے ابنائی. ابنا جو ہے یہ کون ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. جمع مذکر. ابنا لڑکوں کو کہتے ہیں نا، بیٹوں کو. تو ہم یعنی کوئی آدمی اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے تو یہ مخاطب یہاں پہ جمع مذکر ہے. تو تلعبونا یا تلعبنا؟ تلعبون. تلعبونا بالکل صحیح، واو نون والا، یعنی جو پہلی آپشن ہے جمع مذکر مخاطب میں واو نون آتا. تو تلعبونا افی وقت العمل، یعنی کیا کام کے وقت میں، تلعبونا تم لوگ کھیل رہے ہو اے بچوں. ٹھیک ہے جی. تو بہت بہتر. یہ جو باقی کے جملے ہیں پھر آپ اپنے طور پہ کیجئے، اس کو میں شیئر کر دوں گا آپ سے گروپ میں کلاس کے بعد انشاءاللہ. اچھا، یہ ہے جناب ماضی کے صیغے ہیں جو ہم نے ابتدائن پڑھے تھے شروع میں. تو صحیح، یہاں پہ صرف واحد اور جمع دیا ہوا ہے. ہم نے ویسے تثنیہ بھی پڑھا تھا. جیسے واحد میں پہلا لفظ ہے نا یہ ہمارے پاس ذہبا، تو اس میں تثنیہ جو ہے اس کا ذہبا کا وہ کیا ہوتا ہے غائب میں. تثنیہ مذکر غائب کیا آئے گا؟ ذهب. ذهب ذہبا، الف کے ساتھ. تو ذہبا ہے کہ وہ گیا، ذہبا وہ دو لوگ گئے. بالکل ٹھیک ہے. جمع یہاں لکھی ہوئی ہے، مذکر غائب میں جمع ہوتی ہے ذہبو، واو ایڈ کر دیتے ہیں ذہبو یعنی وہ لوگ گئے. واحد مؤنث غائب یہ ہے ذہبت، اس میں تا ساکن ایڈ کرتے ہیں. تثنیہ کیسے بنتا ہے اس کا مؤنث غائب کا؟ الف ایڈ کرتے ہیں ذهبتا. یہ جو تا ساکن ہے اس کے بعد ایک الف ایڈ ہو جائے گا. جب ہم الف ایڈ کریں گے تو الف سے زبر آ جاتا ہے. تو ذہبت ہے کہ وہ گئی، تو دو لڑکیاں گئیں تو ہم کہیں گے ذہبتا، وہ دونوں گئیں. ذہبتا، تا کے بعد الف آئے گا. جمع یہاں دیا ہوا ہے جمع مؤنث غائب ذہبنا، یعنی وہ عورتیں گئیں. اس کے بعد مذکر دیکھیے، واحد مذکر مخاطب ذہبتا یعنی تو گیا. اس کا تثنیہ کیا ہوتا ہے مخاطب کا؟ ہاں، ذهبت. تما، اس میں تما ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذہب تما یعنی تم دو لوگ گئے. اور جمع مذکر یہ لکھا ہوا ہے ذہب تم لوگ گئے. واحد مؤنث مخاطب یہ نیچے دیا ہوا ہے ذہب تم گئی یا تو گئی. اس کا تثنیہ کیا ہوگا مؤنث مخاطب کا؟ سیم مذکر کی طرح. مذکر کی طرح ہے وہی ذہب تما. تو مخاطب میں تثنیہ دونوں میں ایک جیسا ہے، مذکر مؤنث دونوں میں تما ہی ایڈ ہوتا ہے. ذہب تما تم دونوں گئیں. اور جو مخاطب کی ہے جمع مؤنث اس میں آخر میں تننا ایڈ کرتے ہیں، تو ذہب تننا تم عورتیں گئیں. واحد متکلم ہے ذہب تو میں گیا، اور تثنیہ متکلم اور جمع متکلم دونوں ہوتے ہیں ذہب نا، یعنی نا ایڈ ہوتا ہے ان سب میں.
ہم 2 لوگ گئے یا ہم زیادہ لوگ گئے. اچھا جی چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں اب یاد ہے کہ نہیں ہے. یہ یہاں جو بلینکس آ رہی ہیں نا ان میں ذہب ہی استعمال ہوگا، لیکن آپ نے اس کا یعنی صیغہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون سا صیغہ استعمال کریں گے. ذہبہ کی یعنی کون سی فارم آئے گی. جیسے پہلا جملہ ہے اس میں غلطی ہے پہلے جملے میں. 1 منٹ دیجئے میں اس کو دیکھ لوں. ہم ہم اچھا جی یہ پہلا جملہ ہے این الطلاب الجدد. یہ جو جدید نہیں ہے یہ یا غلط ہے، یہاں جدد ہے صحیح لفظ. اچھا این الطلاب الجدد. طلاب جمع ہوتا ہے یا واحد ہے؟ جمع. جمع ٹھیک ہو گیا. تو یعنی وہ سوال یہ ہو رہا ہے جناب آپ سے کہ نئے طالب علم کہاں گئے یا نئے طالب علم کہاں ہیں. این طلاب الجدد نئے طالب علم کہاں ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ الی المدیر یعنی وہ پرنسپل کے پاس گئے ہیں. کیسے بتائیں گے، کیا بولیں گے؟ ذهبوا إلى المدير. اور ایک تو جواب آیا میرے پاس ذہبو، اور کوئی جواب بھی ہے یا یہی ہے؟ یہی ہے. صحیح ہے چونکہ لڑکوں کی بات ہو رہی ہے نا نئے طالب علم، تو وہ جمع ہیں اور غائب ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نئے طالب علم کہاں ہیں. تو جمع مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے تو وہی واو والا صیغہ آئے گا ذہبو. بالکل ٹھیک. این الطلاب الجدد نئے طالب علم کہاں ہیں. ذہبو الی المدیر وہ لوگ گئے ہیں مدیر کے پاس، پرنسپل کے پاس. جی دوسرا بتائیے نحنو سے پتہ چل گیا کہ ہم کی بات ہو رہی ہے یعنی جمع متکلم کی سچویشن ہے. کیا بولیں گے؟ ہم گئے. ذهبنا. نحنو ذهبنا. کون سا نا صرف نون آئے گا یا نون کے بعد بھی کوئی نون حرف آئے ألف. گا؟ نون نون ألف. الف آئے گا. اس میں کیا فرق ہے؟ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ جگہوں پہ اینڈ پہ صرف نون آتا ہے اور کچھ جگہوں پہ نون کے بعد الف بھی آتا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں شروع میں اور یہاں آخر میں نون الف. مضارع میں شروع میں تھا نون. نہیں مضارع کی بات نہیں کر رہا میں، ماضی کے 2 صیغوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی ماضی میں ایک صیغہ ایسا ہوتا ہے جس میں اینڈ پہ صرف نون آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صیغہ ماضی کا ایسا جس میں نون کے بعد الف بھی ہوتا ہے. ان دونوں کا فرق پوچھ رہا ہوں، ان کا کیا فرق ہے؟ وہاں جمع مؤنث ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر میں ساکن ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی ایک صیغہ ہوتا ہے ہمارے پاس ماضی میں جس میں ہم اینڈ پہ صرف نون ہوتا ہے، تو یہ صیغہ ہوتا ہے جمع مؤنث غائب کا. مثلا میں اگر کہوں ذہبنا تو ذہبنا یہاں صرف نون آ رہا ہے، نون کے بعد الف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں گئیں. یہ جمع مؤنث کی سچویشن ہے، جمع مؤنث غائب. لیکن اگر نون الف آئے گا کسی صیغے کے اینڈ پہ تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا، اور اس کو بولتے ہوئے ہم نون کا زبر ذرا لمبا کر کے بولیں گے. جیسے یہاں پہ ہے نا تو یہاں ہم بولیں گے نحنو ذہبنا یعنی ہم گئے. تو ذہبنا نون الف کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ ہوتا ہے ہم گئے، یہ جمع متکلم ہے. اور جو اکیلا نون آتا ہے الف کے بغیر اور اس کو ہم بولتے بھی ذرا چھوٹا ہے صرف زبر بولتے ہیں ذہبنا، تو وہاں جمع مؤنث کی سچویشن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں گئیں. واضح ہے یہ بات؟ جی سر. اچھا یہ ملعب کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو پتا ہونا چاہیے نا جو بار بار آتے ہیں. ملعب کیا ہوتا ہے؟ پلے گراؤنڈ. پلے گراؤنڈ کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو نحن ذهبنا الى الملعب، یعنی ہم جو گراؤنڈ میں گئے، ہم پلے فیلڈ گئے. اچھا، تیسرا ہے أين بعد الدرس یا اخوانی. یا اخوانی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، اخوان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے ہم کچھ پوچھ رہے ہیں. تو کیا سچویشن بنتی ہے یہاں؟ کون سا صیغہ آنا چاہیے؟ جمع کا آنا چاہیے. جمع کا آنا چاہیے، مخاطب کا. اور مذکر یا مؤنث؟ مذکر. بالکل صحیح. تو جمع مذکر مخاطب کی سچویشن ہے. یعنی اردو میں ہم اگر اس کو دیکھیں تو اردو میں ہوگا کہ اے بھائیو تم سبق کے بعد کہاں گئے، یا تم لوگ کلاس کے بعد کہاں گئے. تو یہ کچھ لوگوں سے، کچھ لڑکوں سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں، اے بھائیو تم سبق کے بعد کہاں گئے. اب بتائیے اس کو کیسے کہیں گے عربی میں؟ أين ذهبتم بعد أين ذهبتم بعد الدرس. بالکل ٹھیک. نمبر 4، اس میں آپ دیکھیے کہ آخر میں آ رہا ہے یا ابی. اب یا ابی سے پتہ چل رہا ہے کہ میں اپنے ابا سے بات کر رہا ہوں. تو مخاطب میرا واحد ہے اور مذکر ہے، واحد مذکر مخاطب. یعنی اردو میں اگر ہم اس کو پہلے کر لیں تو یہ ہوگا کہ اے ابا جان آج کیا آپ بازار گئے. ٹھیک ہے، کیا آپ آج بازار گئے. اب کیسے کریں گے عربی میں؟ ذهبت إلى السوق اليوم يا أبي. بہت اچھے. ذهبت، بالکل صحیح. واحد مذکر مخاطب ہے نا، تو بس تا آئے گا زبر کے ساتھ. ذهبت إلى السوق اليوم یا ابی. اے ابا جان کیا آج آپ بازار گئے. چلے بہت اچھا ہے. اس کو باقی کی جو چیزیں ہیں یہ میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں، تو اس کو اپنے طور پہ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں کچھ نئی چیزیں. کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، اللہ خیر ہی کرے. مجھے زندگی میں کبھی اتنی شریف کلاس نہیں ملی. یہ میں عجیب مخمسے میں پڑ گیا ہوں، کیونکہ ایسی اتنی شرفا کی کلاس میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور ہمیشہ جو بھی کلاس دیکھی ہے نا، وہاں وہ ایک جملہ کرو اس کے بعد 50 سوال ہوتے ہیں. مجھے وہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کلاس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کیا ذہین تو لاب ہے. یا سبحان اللہ. چلیں اللہ کرے آپ کا گمان اچھا ہو، اس پہ پورے اتریں آپ لوگ. چلیں جناب، بہت بہتر. اگر سوال نہیں ہے تو اس کو اینڈ کرتے ہیں میٹنگ کو آج کی. بہت بہتر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.